ڈاکٹر حارث، کیونکہ وار کی بات ہو رہی ہے، آپ سے شروع کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو دو چیزیں، ایک تو مجھے ایسکلیشن آپ نے کر دی اس وار کی فار نو ریزن، آپ نے لیڈرشپ اڑا کے، اور دوسرا یہ ہے آپ کا ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو ایک قسم کی دلدل ہے جس میں پوری دنیا پھنستی جا رہی ہے. دیکھیں مبشر، بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ آپریشنل اسٹریٹجی بناتے ہیں، آپریشنل پلان بناتے ہیں، اس کا ایکسیکیوشن بناتے ہیں، اور اینڈ میں آپ وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی بناتے ہیں، آپ نے کس اسٹیج پہ وار کو روکنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے نکلنا کیسے ہے، اور آپ کے ظاہر پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. نیگوشیشن کے لیے بھی آپ کو ایک سول لیڈرشپ اس گورنمنٹ میں رکھنی پڑتی ہے جو آپ نیگوشیشنز کر سکے. پلاننگ، مس کیلکولیشن، اور آپ نے اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایران کی نیوی بھی ختم کر دی، میں نے اس کی ایئر فورس ختم کر دی، میزائل لانچرز کو میں نے 80% اس کا نقصان پہنچا دیا، نیوکلیئر فیسلٹی ختم کر دی، رجیم چینج میں بہت نقصان کر دی. واٹ وی وانٹ ناؤ، آپ نے ہرموز جو یہ ہے یہ اسٹیٹ آف ہرموز، اس کو اب آپ نے کیوں بند کروایا؟ نمبر 2، آپ اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ دا ڈینجرس تھنگ وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، کل آپ کی میں بات دیکھ رہا تھا، یہ ہے جو اسرائیل نے ایران کے گیس فیلڈ پر حملہ کیا، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، اینڈ ان ریٹیلیشن ایران has said کہ I will go for these مڈل ایسٹ میں جو ان کے گیس آئل فیلڈز ہیں، جہاں پر ان کے شیئرز بھی ہیں امریکہ کے، اسرائیل کی، I will go. اور ایک انہوں نے قطر میں جا کے اٹیک بھی کیا ہے، اس کو آگ بھی لگی ہوئی ہے. امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر آئندہ کیا تو میں تباہ کر کے رکھ دوں گی آئل فیلڈ. ناٹ ریلائزنگ کہ آپ ایران، یہ تو آپ ایران کو تو کہہ رہے ہیں وائی ڈونٹ یو اسٹاپ اسرائیل. اسرائیل نے کیوں اٹیک کیا گیس کے اوپر؟ وائی ڈونٹ یو ایڈمانش اس کو کہتے ہیں مت کرو. یہ بڑی خطرناک کھیل کھیلی جا رہی ہے. موشر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے پلان میں اگر ایران اور مڈل ایسٹ کنٹریز اپنے ایک دوسرے کو آئل اور گیس سے تباہ کر دیتے ہیں، واٹ از لیفٹ ود دیز کنٹریز؟ اس کا مطلب آل فائٹنگ کیپبلٹی ختم، ایوری تھنگ فنشڈ. ہو از دا ونر، ہو از دا بینیفیشری؟ اسرائیل. اس کا تو برج میڈ ایزی، وہ تو آرام سے اس جو گریٹر نیل سے لے کے اور وہ ایسٹ میں ریور تک جاتا ہے، وہ سارے یہ ممالک اس میں آتے ہیں. جاب برج میڈ ایزی. یہ سوچنے کی بات ہے. اب اس وقت سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز ان کو چاہیے کہ ترکیہ پاکستان کو ملا کے دے شوڈ پٹ پریشر امریکہ کے اوپر. پلیز نمبر 1 ٹیل Israel not to attack oil field and gas field in Iran. Otherwise they will have to retaliate. وہ retaliate کریں گے. کیوں نہیں کریں گے جب آپ کے ان کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں؟ So this is becoming a very very serious stage. اگر آج ایک ہفتے میں ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، it can wide spread like a jungle fire. They are not realizing اس کی implication. وار پہلے اس وقت اکنامک کرائسس، انرجی کرائسس، اور اگر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو مڈل ایسٹ کی اور ایران کی، جو کہ ایران اسرائیل چاہتا ہے، اس کا کام تو آسان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سمجھ آنی چاہیے کبھی مڈل ایسٹ کنٹریز کو اور ایران کو بھی. ایران شوڈ آلسو پاکستان کو اور ترکی کو جی آپ مڈل ایسٹ میں بات کریں کہ پلیز پٹ پریشر آن امریکہ کے اسرائیل کو نکیل ڈالیں، روکیں اس کو ہمارے پاس. ادر پر فورس ول ہیو ٹو گو. دس سچویشن از گیٹنگ ویری ویری ورس. ایون اے ڈے، ایک دن اس میں ضائع جو ہے وہ خطرناک ہے. آئی ایم شیور اس میں انڈیا، اسرائیل، امریکہ کو، آئی وڈ سے ایران، مڈل ایسٹ، پاکستان، ترکیہ، دے آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ٹو ڈیفیوز کہ اس کو امریکہ کے تھرو کنٹرول کریں. اور امریکہ دیکھیں تماشا دیکھ رہا ہے، ڈال رہا ہے اسرائیل کے اوپر. ان کی ٹیسٹڈ اپروول سے یہ جو اسرائیل گیا ہے ایران کے اوپر، اور تھریٹ بھی امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو، امریکہ ایران کو کر رہا ہے. ناٹ ٹیلنگ اسرائیل کہ ڈونٹ ڈو یو اسٹاپ اٹ. تو دس چیز آپ کے سامنے، آپ کو کھیل ساری نظر آ رہی ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ویری نیئر فیوچر. جارج سلیم صاحب، آپ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، تو آبویسلی آپ ڈپلومسی کو سمجھتے ہیں اور زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم سے. ویئر ہیو دی امریکنز فیلڈ، اور کیا اسرائیل کے پاس ان کی کون سی کمزوری ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کا ایک بچہ ہے باقاعدہ؟ ایپسین فائلز تو ایک ہے نا جی، لیکن یہ تو شروع سے ہو رہا ہے. $300 بلین آج تک دے چکے ہیں ان کو آرمز اینڈ آرمامنٹ میں، اس کے علاوہ الگ دے چکے ہیں. تو دے ہیز ٹو بی اے ریزن کہ 1947 سے جو ان کو دے رہے ہیں. آپ دیکھیں 11 منٹ لیے تھے
امریکہ نے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جب وہ ملک بنا ہے. تو آئی مین دیٹ از سیریس, آئی مین اسپیڈ. جی اس پہ تو بالکل وہ تو ایک ہسٹوریکل اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح پریزیڈنٹ ٹرومین نے اس کو اگینسٹ دا ایڈوائس آف اس وقت جو سارے ان کے جنرلز وغیرہ تھے, اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے منع کیا تھا کہ یہ مت کرو. بالکل وہ, اور اس کی خیر کچھ وجوہات بھی تھیں اس وقت. بٹ اینی ویز ابھی پریزنٹ پہ آتے ہوئے دیکھیں وہاں پہ تو اسرائیل کے لیے بائی پارٹیزن ایک سپورٹ ہے, ان کی لابی بھی ہے. پر وی ہیو ٹو ریمبر کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک آؤٹ پوسٹ ہے جو ویسٹرن پاور کی اس ریجن میں, تو یہ ان کے بھی مفادات کو جو ہے نا وہاں پہ ان کو بھی ان سم سرٹن ویز سیف گارڈ کرتا ہے. تو اس لیے اٹس اے ٹو وے ٹریفک, ناٹ جسٹ ون وے ٹریفک. لیکن اس کے باوجود کئی بار اسرائیل وہ پریویل کر جاتا ہے, جس طرح نیتن یاہو ہے. نیتن یاہو پچھلے 30 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف اس جنگ میں لے کے آئے, کہ کئی جو ہے سے پہلے بش کے ٹائم پہ, اوباما کے ٹائم پہ, اس سے پہلے بڑے بش کے ٹائم, ہر کیونکہ دیکھیں نیتن یاہو سب سے پہلے پرائم منسٹر 90s میں بنا تھا, پھر دوبارہ سے پھر گیپ آیا, پھر 2007 کے بعد آنورڈز دوبارہ سے بنا, پھر سب سے لانگسٹ سرونگ ہے. اچھا ٹرمپ نے پچھلی ٹرم میں بھی جو ہے وہ ریزسٹ کیا اس پرسویشن کو, پریشر کو, لیکن اس ٹرم میں نہیں کیا. اور اس ٹرم میں یہ الیکشن ہونے کے بعد میں نے کہہ دیا تھا کہ اس بار جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی جو بات ہے وہ امریکہ بہت زیادہ سنے گا. اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں, کیونکہ یہ جو الیکشن انہوں نے جیتا تھا ٹرمپ میں, اس میں بھی کچھ رول اسرائیلیز کا تھا, انہوں نے بالواسطہ طور پہ سپورٹ کیا تھا. وہ خیر جو اس وقت جنگ کی اگر ہم بات کریں, اب دیکھیں اس میں اسرائیل کے اور امریکہ کے آبجیکٹیوز میں میرے خیال میں تھوڑا فرق ہے. ایک مشترکہ آبجیکٹیو دونوں کا ہے, وہ یہ ہے کہ جی اس کو جو ہے نا ایران کو کمزور کرنا ہے, کیپیسٹی کم کرنی ہے, اس کی جو پراکسی آرگنائزیشن نہیں ختم ہو گئی کیپیسٹی, آگے چلیں. اب ناؤ واٹ, ختم ہو گئی کیپیسٹی پھر؟ ہاں جی ابھی وہ کیپیسٹی پوری طرح ختم نہیں ہوئی. نہیں, لیٹس اسیوم کہ مہینے تک ختم ہو گئی, اس کے بعد کیا؟ جی جب مہینے تک ختم جب ہو جائے گی نا تو یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے, نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو سوری میں ختم کر دوں اس پہ. جی جوہر صاحب. اچھا دیکھیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے ابھی ایک سیکنڈ اسٹرائک آئے گی ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی, اور جس دن میں نے کہا اس سے اگلے دن ہی وہ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. پہلے ان کے دیکھیں وہ علی لاریجانی جو کہ ملک رن کر رہے تھے اس وقت بالکل, پھر ساتھ ہی ساتھ باصف کے جو کمانڈر, اور باصف ہی ہے جو ساری 4.5 لاکھ پہ وہ مشتمل ہے, ساری انٹرنل سیکورٹی وہ کرتی ہے. اس کے اگلے دن پھر انہوں نے انٹیلیجنس جو چیف ہیں, جو منسٹر انٹیلیجنس کہلاتے ہیں, جو ہے ان کو بھی جو ہے اسیسینیٹ کر دیا, ان کے بہت سارے رفقا کو بھی. اچھا یہ دیکھیں مقصد کیا ہے, امریکنز اور اسرائیل دونوں کا ہی مشترکہ مقصد تو تھا, یہ بھی تھا کہ کسی وقت رجیم اتنا ویکن ہو جائے اور تو کسی وقت گر بھی جائے, ابھی نہیں تو بعد میں کسی وقت. اسرائیلیز کا مقصد کیا ہے, اسرائیلیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موقع ملا ہے نا یہ بعد میں نہیں ملنا, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے دوبارہ امریکہ کو پرسویٹ کرنا کسی وقت اسٹرائکس کے لیے. تو اس بار اتنی زیادہ کیپیسٹی ویکن کر دیں ایران کی, تو وہ امریکہ سے بھی آگے زیادہ بڑھ کے یہ کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ویکن کر دیں کہ ایران اس کے بعد اپنی پاور بالکل پروجیکٹ نہ کر سکے. اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے بس, وہ ہے یہ جو نیوکلیر ان کے پاس 450 کلو گرام جو اس وقت افزودہ یورینیم پڑا ہوا ہے ایران کے پاس. اب اس کی بات ہے, اس وقت پلانز بن رہے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں, ایک تو اسپیشل آپس امریکہ یوز کرنے کا سوچ رہا ہے, اس پہ وہ اسپیشل آپریشنز کر کے جو ان کی اسپیشل فورسز ہیں ان کو وہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں